موت انسان کو جگاتی ہے. لمبی آرزوؤں کے پیچھے دوڑنے والے صرف موت سے متوجہ ہوتے ہیں، اور جب موت کا لمحہ آتا ہے پھر اس وقت آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش مجھے مہلت دی جائے، میں صحیح راستے کا انتخاب کروں. لیکن موت نام ہی اسی چیز کا ہے جو مہلت نہیں دیتی. ہم عموماً آج فرائض الہی کو کہتے ہیں وقت نہیں ہے. مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے. وہ نماز میں نہیں آتے، کہتے وقت ہی نہیں ملتا. جماعت میں نہیں آتے، کہتے ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹائم نہیں، وقت نہیں. روایت میں ہے کہ جب ملک الموت آئے گا آنکھوں کے سامنے اور انسان اس سے چاہے گا کہ تھوڑی سی فرصت اور دو، وہ کہے گا اب ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا. میرے پاس بھی ٹائم، اس وقت تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب میرے پاس ٹائم نہیں. بس جس حال میں ہے تو اٹھ، تجھے جانا ہے اس حال میں. عزیز مان، شیعہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ شیعہ وہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت آئے تو یہ پہلے سے اس کی انتظار میں تیار ہو کے بیٹھا ہو. جب وہ آئے تو یہ اس سے پوچھے کہ بھائی دیر کیوں کی ہے، میں تو کب سے تیار ہو کے بیٹھا ہوا. لمبی آرزویں وہ تعلقات ہیں جو انسان قلبی طور پر اس دنیا کے ساتھ قائم کر لیتا ہے. اپنے دل کے تعلقات اس دنیا کے ساتھ باندھ لیتا ہے، گرے لگا لیتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہی ہم دنیا میں آتے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے بچہ. ہم سب ایسے ہی آئے ہیں، اپنی ولادت یاد نہیں ہے لیکن بچوں کی ولادت اپنی دیکھی ہوئی ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو سب سے پہلا کام دائیا کیا کرتی ہے؟ ناف کاٹتی ہے. اس کی ناف وہ رگ ہے جس کے ذریعے سے بچہ ماں کے شکم سے متصل ہوتا ہے. اسی ناف کے ذریعے سے اس کو غذا ملتی ہے، سانس ملتی ہے ساری. یعنی اس دنیا میں اس کا تعلق اسی رگ کے ذریعے تھا. اب نئی دنیا میں آ گیا ہے. جب نئی دنیا میں آ گیا تو اس دنیا کی رگ کٹنی چاہیے. اگر اس دنیا کی رگ نہ کٹی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن یہ ایک رگ کٹوا کے اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے، یہاں آ کر ہزاروں رگیں اپنی نافیں بنا لیتا ہے. ہزار جگہوں پہ ناف اپنی بنا لیتا ہے. ہر چیز کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے. وہ چیزیں جو اس کے پاس ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق قائم کر لیتا ہے. لیکن اس کو آرزو نہیں کہتے. جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان سے تعلق کو آرزو نہیں کہتے. آرزو اس چیز سے تعلق قائم کرنا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے. جو نہیں ہے اس سے تعلق قائم کرنا، جو نہیں ہے اس سے ناف باندھ لینا، یہ انسان کا تعلق ہے. یہ آرزو کہلاتی ہے. اب جب ملک الموت آتا ہے کیا کرتا ہے؟ ملک الموت آ کے گلا نہیں دباتا. چونکہ ہم جب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتے ہیں تو ہماری ولادت ہوتی ہے. اب اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا ہے. ماں کے پیٹ میں تھے، وہ دنیا آباد تھی، وہاں سے ہماری موت ہوئی. موت ہوئی تو اس دنیا میں آئے، منتقل ہوئے. اردو زبان میں موت کا معنی کیا ہے؟ انتقال. کہتے ہیں جی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں مومن کا انتقال ہو گیا. بہترین ترجمہ اردو زبان میں سب سے خوبصورت ترجمہ موت کا ہے، انتقال ہو گیا. یعنی منتقل ہو گیا. اس دنیا میں تھا، منتقل ہو کر اگلی دنیا میں چلا گیا. لیکن انتقال کے لیے شرط یہ ہے کہ پچھلی دنیا سے جتنے رابطے ہیں وہ سارے کٹ جائیں پھر منتقل ہوتا ہے. اگر یہ رابطے ابھی تک اس دنیا سے برقرار ہوں منتقل نہیں ہوتا. تو داعیہ کیا کام کرتی ہے؟ داعیہ منتقل ہونے میں مدد کرتی ہے. داعیہ انسان کو ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے میں مدد کرتی ہے. وہی کام جو اس دنیا میں آنے کے لیے داعیہ کرتی ہے اس دنیا سے اگلے عالم میں جانے کے لیے ملک الموت کرتا ہے. وہ بھی یہی کام کرتا ہے. داعیہ گلا تو نہیں دباتی، نہ ماں کا گلا دباتی ہے نہ بچے کا، بلکہ کیا کرتی ہے؟ اس کی ناف کاٹتی ہے. لیکن چونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے ناف کا درد نہیں ہوتا. اس وقت ابھی دنیا میں ایسے متوجہ نہیں ہے کہ میری ناف کاٹ رہی ہے. لیکن اب چونکہ بڑا ہو چکا ہے، اب چونکہ ایک نہیں ہزاروں نافیں اس نے ہر چیز کے ساتھ باندھ لی ہیں، ملک الموت آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ رابطے خود کاٹ یا میں کاٹوں؟ جو خود کاٹ لے ان کی موت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. لیکن جو خود رابطے نہ کاٹے، جب فرشتہ خدا کاٹتا ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے.
موت کا عالم اس لیے بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے موت کا عالم. کتنی چیزوں سے ناف بڑھا کے رکھی ہوئی ہے. دیکھے ہوں گے آپ نے کیسے لوگ موت کا وقت آتا ہے کبھی بھینس یاد آ رہی ہوتی ہے، کبھی کٹا یاد آ رہا ہوتا ہے، کبھی بچڑا یاد آ رہا ہوتا ہے. یعنی بچڑے سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے، بھینس سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے، پیسے سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے، بینک میں بھی ناف باندھی ہوئی ہے، زمین سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے، فصل سے بھی ناف باندھی ہوئی ہے، ہر چیز کے ساتھ اپنی ناف باندھی ہوئی ہے. یہ فرشتہ ایک ہی آن میں جب ساری نافیں کاٹتا ہے، ساری زندگی جو سنا ہوا تھا وہ بھی بھول جاتا ہے. ساری زندگی کیا سنا ہوا تھا؟ اللہ ایک ہے، محمد میرے رسول ہیں، قرآن میری کتاب ہے، علی میرے امام ہے. وہی علی جس کو علی علی کرتے رہے، جو یہ فرشتہ ناف کاٹتا ہے، یہ سب سبق بھول جاتا ہے، سب سبق بھول جاتا ہے. پھر قبر میں لٹا کر اور کندھا ہلا کر کہتے ہیں اسما افہم، اے مومن سن، اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا رسول ہے، قرآن تیری کتاب ہے، علی تیرا امام ہے. ساری زندگی تو یہ سبق یاد کیا تھا، کیوں بھول گیا؟ بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ جس منظر سے گزرے ہو وہ منظر معمولی نہیں ہے. لیکن عزیز من، جب فرشتہ آئے اور پہلے سے انسان یہ تعلق کاٹ کے بیٹھا ہوا ہو، اس کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہو، تو فرشتہ خدا اس وقت ناف نہیں کاٹتا بلکہ استقبال کے لیے آتا ہے. استقبال کے لیے آتا ہے. اے عبد خدا، اے مومن خدا، تو پہلے سے ہی مر چکا تھا، تو پہلے ہی منتقل ہو چکا تھا، تو نے سارے رابط پہلے ہی کاٹ دیے تھے. آرزویں یعنی اس دنیا سے رابط بڑھانا، اس دنیا سے ناف کے ذریعے بند ہو جانا، اپنی رگ اس دنیا سے باندھ دینا، یہ آرزویں اور لمبی آرزویں، اور ان چیزوں کی آرزویں جو ابھی موجود بھی نہیں ہیں، جن تک انسان پہنچا بھی نہیں ہے، جو ہے نہیں ہے انسان کے پاس، ان کے ساتھ اتنا تعلق. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ من جرا فی انان عملہ، جو لمبی آرزویں بنا کر اس راہ پر چل پڑتا ہے اور دوڑ پڑتا ہے اور اندھوں کی طرح دوڑتا ہے، موت کی ٹھوکر سے جاگتا ہے. اور بہت سخت چوٹ ہے موت کی چوٹ، سب کچھ بھول جاتا ہے. عزیز من، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو. وہ تعلق پہلے ہی کاٹ لو جو زبردستی کاٹے جائیں گے، وہ پہلے ہی کاٹ لو، اور وہ سارے تعلق قائم کر لو جن کی وہاں ضرورت پڑے گی.